خباب ابن عرب کو انمار کے بھائی اور ان کے دوست انہی آئرن راڈس کے ساتھ جو ان کی ورک شاپ میں رکھی ہوئی تھی ان سے مارتے ہوئے ورک شاپ سے باہر لے گئے، اور گلیوں میں اسی گلی میں جو باہر لا کر دکان کے سامنے ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ Now we can imagine the age bracket، 16 سال سے 17 سال کا لڑکا، اور اس کو آئرن راڈس کے ساتھ اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ بلیڈ بھی کر رہا ہے اور وہ وہیں گلیوں میں بے ہوش ہو گیا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں، اور اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ یہ پہلا واقعہ تھا صحابہ میں سے کسی کو فزیکلی اس طرح سے مارنے کا، پبلکلی اس طرح سے کسی بھی صحابی کو فزیکل پرسیکیوشن کی گئی تھی۔ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو یہاں پر چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ ابھی چھوڑ کر گئے اور بھائی نے جا کر عمار کو بتا دیا۔ عمار دوبارہ آتی ہیں واپس، اتنی دیر میں یہ یہیں پڑے ہوئے ہیں۔ عمار دوبارہ آتی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ایک قصہ سنا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ دس از the same boy، the same صحابی، یہی تھا خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ واپس آتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اور اس کے بعد اسی ورک شاپ میں جلتے ہوئے کوئلے اٹھاتے ہیں، اور خباب ابن عرد اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کمر کے اوپر، ان کی بیک کے اوپر وہ جلتے ہوئے کوئلے ڈال دیتے ہیں، اور خباب ابن عرد اسکریم کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، اتنا چیختے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئلے ان کی کمر پہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جلتے ہوئے کوئلے ہیں، ٹھنڈے کوئلے نہیں ہیں۔ اتنے وہ کوئلے ان کی اسکن کو جلاتے ہیں کہ ان کے فیٹ جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر now you can imagine the traumatized form of this 16-year-old boy، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جس کے زخموں پر کوئی کسی قسم کا ہیلنگ پیچ رکھنے والا نہیں ہے۔ اور جب ان کو تھوڑی ہمت آتی ہے اور آس پاس کوئی لوگ آ کر ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور کوئلے ان کے اوپر سے ہٹاتے ہیں، تو عمار پلٹ کر دوبارہ آتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک قوم ہوتی تھی، کوئی قوم آپ نے کبھی دیکھی ہوگی، لوہے کی قوم ہوتی ہے، لوہے کا کنگا، اس کو کوئلوں میں گرم کر کے ان کے سر میں پھینکتے ہیں۔ We can imagine the pain of this صحابی جو اس عمر کے بچے کو، ہم بچہ کہہ رہے ہیں بار بار تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ what kind of pain he was going through، اور وہ کس قدر ٹرامیٹائزڈ ہوئے ہوں گے۔ اسی حالت میں ان کے سر پر وہ قوم کرتے ہوئے وہ پھر دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر لوگ آگے پیچھے آتے ہیں اور ان کو ہٹاتے ہیں۔ روایات کے مطابق خباب ابن عرد جب ہوش آتا ہے اور تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے، اسی بیگ کے ساتھ جس کا فلیش نکلا ہوا ہے، اسی بیگ کے ساتھ چلتے ہوئے حرم کے صحن تک پہنچتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں ان کی اس وقت مینٹل اسٹیٹ؟ غلام ہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی ان کو پروٹیکشن دے بھی نہیں سکتا تھا، یہ عرب کلچر تھا کہ بہت آگے آ کر کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی اپنے غلام کو مار رہا ہے، nobody has the right to come and hold your hand، اگر آپ کا غلام ہے تو۔ وہ اسی حالت میں ٹرامیٹائز اسٹیج میں اس فلیش کے ساتھ جو جلا ہوا ہے اور برن سکن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ تدعو اللہ لنا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ You can imagine اس وقت ان کا یہ کہنا جسٹیفائڈ تھا یا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ بالکل ہی بنتا تھا۔ کلمہ کفر کہہ سکتے تھے کہ اس تکلیف سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتایا کہ ایک ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہے آپ کے پاس رخصت کا راستہ۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی گردن پر کوئی چھری رکھ دے، جان کا خطرہ ہو، آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بہت ایسے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے جانیں قربان کر دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، تو نفس قربان کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ تو خباب ابن عرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ وہی سوال نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور جسٹیفائڈ ہیں بالکل۔ خباب ابن عرد تو بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ آپ ہماری مدد کے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے، کیا ہمارے لیے اللہ کوئی راستہ نہیں بنائے گا؟ دس واز دا ایکسٹریم ٹارچر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ I told you yesterday
the kind of love Rasulullah has for the ummah. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے دل کا اس شخص کو دیکھ کر کیا حال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے خباب کو دیکھا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو دیکھ کر کہا, خباب, یو آر ناٹ دا اونلی ون اور دا فرسٹ ون who actually has faced it. تم سے پہلے بھی لوگ ریڈیکیول کیے گئے, تم سے پہلے بھی لوگ ٹارچر کیے گئے, اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی سورۃ البروج. اور اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن ارد سے کہا, تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن کو زمین میں دبا کر ان کے سر کے اوپر سے آرے چلا دیے گئے, 100 چلا دیے گئے, اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے, انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. اب یہ کسی ایسے ٹرامیٹائزڈ انسان کو ایسے وقت میں یہ کہنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ ظلم لوگوں پر ہوا ہے. ہم ہو نا آج کی لینگویج میں ہم کہیں نعوذ باللہ کیسی بے حسی کی بات ہے, ہم ہو نا ہم یہ کہیں. ہم اسلام کا مزاج سمجھے نہیں ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن ارد کی قربانی کو ڈی ویلیوڈ کیا تھا؟ یہ کہ ہمت دلائی تھی, انکریج کیا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم پر مشکل آئے تو مجھ پر پڑنے والی مشکلات کو یاد کر لو. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مشکل کو اگنور کر رہے ہیں, آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ہاں بہت مشکل ہے, اور بالکل اس سے زیادہ مشکلات لوگوں پر آئی ہیں, تو دیکھو پھر ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خباب ابن ارد کو جب یہ کہا تھا تو ان کو ڈسکریج نہیں کیا تھا, بلکہ ان کو انکریج کیا تھا. اور آپ نے فرمایا, آپ کے الفاظ آتے ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے, یقیناً اللہ اپنے دین پر چلنے والوں کو فتح اور نصرت دیتا ہے, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, اس انسان بہت جلد باز. ہم سب کے لیے بھی یہی جواب ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتی, مسلمانوں کی مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتی, میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. بس مسئلہ یہ ہے کہ تم سب لوگ بہت جلد باز ہو, انسان بہت ہیسٹی ہے. اب یہ اس مقام کے اوپر قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کی آیت نازل کر دی گئی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے الفاظ میں پورا بیان کیا. آپ کو یہ کئی احادیث کے ریفرنس سے یہ واقعہ اصحاب اخدود کا ملتا ہے. ایک روایت میں یہ آپ کو ملے گا خباب ابن ارد سے, اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے صہیب الرومی سے. صہیب الرومی وہ صحابی ہیں جو بہت مالدار ہو گئے تھے, مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور مکہ میں بزنس کرتے تھے, تو بہت ان کے پاس مال تھا. ہی واز the one کہ جو ہجرت کر کے جب اپنی جان بچا کر قبا تک پہنچے ہیں, ان کا سارا مال عرب نے اپنے ہاتھ میں لے کر لوٹ مار کر کے ان سے لوٹ لیا. اور جب یہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, کیا بہترین تجارت کی یا ابا یحییٰ, خالی ہاتھ آئے تھے. سوچیں آپ کے پاس یہاں پر اربوں کا محل ہو, اور کوئی آپ کے اوپر ظلم کر کے آپ کا وہ محل ہتھیا لے, اور صرف اس لیے ہتھیا لے کہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ خالی ہاتھ کہیں پہنچیں اور پھر سامنے سے آپ کو یہ پکار ملے, کیا بہترین تجارت کر کے آئی. آپ کہیں میرے تو خالی ہاتھ ہیں, میں نے کون سی تجارت کی ہے. سو اسلام آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے, یہ جو دنیا کا مٹیریلسٹک ریال میں سے باہر نکلیں اور اس سے آگے عالم امر کو دیکھنا سیکھیں, اپنا لہسو اونچا پھینکیں, آخرت پر فوکس کریں. دنیا کے لینس سے آخرت نہیں دیکھیں, آخرت کے لینس سے دنیا کو دیکھیں. It's not easy, but we can learn it with the definitions of Quran.